کہتا یا رسول اللہ اب میں سب کچھ سمجھ گیا، پردے اٹھ گئے، حق ظاہر ہو گیا۔ کہتا جانا بعد میں پہلے اپنا مجھے غلام بنا لو۔ کہتا آقا اے تاجدار مدینہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ کلمہ پڑھنے کو تیار، آقا پڑھانے کو تیار کہ خادمہ اٹھ کر آئی اور یہودی کو پیچھے دھکا مار دیا۔ یہ کلمہ پڑھنے کو تیار، نبی پڑھانے کو تیار، یہ خادمہ اٹھ کے آئی، دھکا مارا، پیچھے کر دیا۔ یہودی بولا یہ کیا، یہ کس لیے؟ جیسے ہی میرے آقا نے دیکھا اس نے یہودی کو پیچھے ہٹایا۔ یہودی کہنے لگا میری خادمہ ہے تو، مگر تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی یہودی یہ بتا تیرے دروازے تک نبی کو لایا کون ہے؟ تیرے مکان تک، تیرے گھر کا رستہ بتایا کس نے؟ آقا کو لایا کون؟ کہنے لگا تو لائی۔ کہنے لگی پھر نمبر بھی پہلے میرا لگے گا، پہلے میں کلمہ پڑھوں گی بعد میں تو کلمہ پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ کہتی ہے میں لائی ہوں تو نمبر پہلے میرا لگے گا۔ کہتی ہے جب انہوں نے میرے سر پر چادر رحمت کو ڈالا میں تبھی سمجھ گئی تھی، اور یہودی میں جان تو گئی تھی مگر سن لے وقت اب ہے، کلمہ پہلے میں پڑھوں گی بعد میں تو پڑھے گا۔ یہودی بولا بات تو تیری صحیح ہے مگر میں تیرا مالک ہوں اس لیے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا تو بعد میں پڑھے گی۔ آقا نے فرمایا کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو، آؤ دونوں ایک ساتھ آؤ، ایک ساتھ تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں اور ایک ساتھ کلمہ پڑھا کر میں تمہیں اپنی غلامی میں شامل کرتا ہوں۔ آقا نے پڑھا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں بہت لطیف جملہ کہہ کے بات ختم کرنے والا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، دونوں نے کلمہ پڑھا، اب حضور جانے لگے۔ عمران بھائی بڑا لطیف جملہ، کلمہ حضور نے پڑھا دیا، آقا جانے لگے۔ ادھر میرے مصطفیٰ جانے کو تیار ہیں، ادھر یہودی نے کہا آقا اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں۔ حضور نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں۔ آقا نے فرمایا بولو۔ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، اپنے مقدر پہ فخر ہے۔ آقا نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ بڑی اعلیٰ بارگاہ۔ ابو بکر نے آ کے کلمہ پڑھا، عمر آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے کلمہ پڑھا۔ یا رسول اللہ عثمان آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ نے کلمہ پڑھایا۔ علی آئے آپ نے کلمہ پڑھایا۔ صحابہ آئے آپ کی بارگاہ میں، پھر آپ نے کلمہ پڑھایا۔ یا رسول اللہ یہ ہمارا مقدر ہے، آقا یہ ہماری قسمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ خود چل کے ہمارے غریب خانے پہ آئے، پھر آپ نے ہم غریبوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ وہ آپ کے در پہ چل کے آئے کلمہ پڑھنے، اور آپ خود رحمت للعالمین ہم غریبوں کے گھر آئے ہمیں کلمہ پڑھانے۔ لوگوں ذرا غور کرو، آقا تمہارے میرے نبی تاجدار مدینہ امت سے اتنا پیار کرے،
اللہ بھی اس امت سے پیار کرے، آقا بھی اس امت سے پیار کرے۔ ہم وہ امتی ہیں آقا کے، اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ رات کے اس تنہائی کے آدھی رات گزر چکی ہے، اس وقت میں آپ بیٹھے ہو، خدا کی قسم یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت بھی آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہیں، اور پروردگار بھی تمہیں بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ حضور کی بزم ہے، حضور کی بزم میں آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا ہے۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اور پھر یوں کہو جو میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، تمام علماء کا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، پھر کبھی زندگی نے وفا کی اور موقع آیا تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اب کوئی کچھ نہیں کہنا، جتنا سنانا تھا میں نے آپ کو سنا دیا۔ حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج تقریر نہیں کروں، حاجی جی میں تو ان کمیٹی والوں سے اتنا ناراض تھا، تقریری کرنے کا موڈ نہیں تھا، مگر میں آیا تو میں نے آپ کو دیکھا، اچھے لوگ مجھے نظر آئے، سب اچھی لوگ ہیں، ہو جاتی ہے تھوڑی بہت چیزیں، اتنا نادانی کری ہے جو بھی، لیکن الحمدللہ اب آپ نے بھی سن لیا اچھے سے، اور اسٹیج سے بھی ہمارے علماء نے بڑا ساتھ دیا، سب بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول کرے اور آپ سب کا بھی سننا قبول کرے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اب بس زیادہ نہیں چلیے، بات حاجی صاحب نے کہا ہے تو یہ بھی نہ ہو کہ میں ان کی بات ٹال کے ہی چلا جاؤں۔ 5 منٹ ضرور میں آپ کی خدمت اور ان کے حکم کے مطابق کروں گا، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ تو حضور بھی پیار کرے امت سے، اللہ بھی پیار کرے امت سے، تو پھر امت کا بھی فرض بنتا نا آقا سے پیار کرے۔ بولو، امت کا بھی فرض بنتا نا آقا سے پیار کرے، اور جب تک امتی حضور سے پیار نہ کرے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ایمان کی تکمیل ہی اس حالت میں ہے کہ جب بندہ اپنے آقا سے کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیار کرے، ایسا پیار کرے، ایسا پیار کرے جیسا پیار کرنا نبی کے صحابہ نے سکھایا، ایسا پیار کرے جیسا پیار کرنا مصطفیٰ کے غلاموں نے سکھایا۔ بڑی لمبی قطار ہے عاشقوں کی، ایک بڑی لمبی فہرست ہے عاشقوں کی، مگر سنو سنو، ان عاشقوں پہ جب نظر پڑے گی خدا کی قسم ہر عاشق کا عشق لاجواب ہے، کیونکہ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و باعث ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آگے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا
تو چھیڑے اس نے راگ۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل۔ یہ عشق ہے میرے پیارے، یہ عشق آسان نہیں ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے، جانا ہے۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل۔ اب میں 2 مصروں میں آپ کو سمجھا دوں گا، اختصار بھی ہے اور پھیلاؤ تو پھر پھیلاتے چلے جاؤ۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، کیا بات ہے، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، کیا بات ہے، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا۔ عشق میں وہ کون ہے 2 بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشقوں کی جماعت میں ابو بکر صدیق ہے، خدا کی قسم وہ ابو بکر جو معراج کی رات آقا ہجرت کر رہے ہیں، کبھی آقا کے آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، آقا نے فرمایا ابو بکر قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میرا عشق کہتا ہے آج کی رات آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ آقا میرا عشق کہتا ہے دشمن بھی تیاریوں میں ہے حملے کی، آقا میں کبھی آگے چلتا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ اگر آگے سے حملہ ہو تو ابو بکر کا جسم موجود رہے، آقا اسی خیال کے ساتھ پیچھے چلتا ہوں اگر پیچھے سے حملہ ہو ابو بکر کا جسم موجود رہے، آقا دائیں بائیں اسی خیال کے ساتھ اگر حملہ ہو، اگر کوئی وار کرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، ابو بکر اپنے آقا پہ قربان ہو جائے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے۔ کیا عشق ہے میرے عزیزو، اللہ اللہ غور کرو۔ آقا کائنات مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑے ہو گئے، آقا نے اپنے سینے کے بٹن کھول دیے، حضور نے بٹن کھولے، لمبی آہیں بھرنے لگے، آقا نے اپنا رخ یمن کی طرف کر لیا، غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بٹن کھول کے سینے کے یہ لمبی لمبی آہیں بھرنا، یہ لمبی لمبی آہیں بھرنا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارو سنو، یہ ہوا جو آ رہی ہے میرے ایک عاشق کی خوشبو لے کے آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا یمن میں ایک علاقہ قرن ہے، قرن میں میرا عاشق ہے جس کا نام ویسے قرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عاشق ادھر جب مجھے یاد کرتا ہے ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے، ادھر میں اپنے عاشق کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ہے، کیا بات، زمانہ رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عاشق ہے، آپ یہاں یاد کر رہے ہیں، عاشق ادھر یاد کر رہا ہے۔ ہمیں بریلی کے امام نے یہی تو عقیدہ دیا ہے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں۔ تو حضور کو جب دیوانہ یاد کرتا ہے نا تو حضور بھی اپنے عاشق کی فریاد کو سنتے ہیں۔ ادھر دیوانہ آہ بھرتا ہے، ادھر مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنا بڑا عاشق ہے کہ آپ کو وہ ادھر یاد کرتا ہے ادھر آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو حضور وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ کہا یا رسول اللہ ملنے کیوں نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا وہ آنا تو بہت چاہتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا آنا تو چاہتا ہے مگر ماں کی خدمت نہیں آنے دیتے۔ ماں بوڑھی ہے، نابینا ہے، آنکھوں میں نور نہیں، کمزور ہے، فالج زدہ۔ حضور فرماتے وہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، کھا نہیں سکتی، ماں دیکھ نہیں سکتی۔ میرے عاشق کے پیروں میں ماں کی ممتا کی بیڑی ہے، ماں کی محبت کی بیڑی ہے۔ اس کا دل تو بہت تڑپتا ہے لیکن وہ آ نہیں سکتا۔ دیوانوں آج بھی ادھر بڑے دیوانے ہیں، دل تو بڑا تڑپتا ہے مدینہ چلے جائیں، دل تو بہت بے چین رہتا ہے مدینہ چلے جائیں، مگر سنو کبھی حالات نہیں ہوتے، کبھی اسباب نہیں ہوتے، دیوانہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ مگر دیوانوں جان لو ادھر تم تڑپتے ہو، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو ہو جاتی ہے، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور آتا کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں کی خدمت نہیں آنے دیتی۔ ایک دن تو حضرت ویسے کرنی کی حالت یہ ہوئی نا، عشق نے تڑپایا، آہیں بھرنے لگے، رونے لگے، رو رو کے کہتے ہیں امی ایک بار اجازت دے دو۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تڑپا، تڑپ تڑپ کے رویا، ماں سے کہنے لگا ماں ایک بار اجازت دے دو، اتنی اجازت دے دو کہ مدینہ جاؤں، اپنے محبوب کو دیکھ کے آ جاؤں۔ اے اماں اتنی اجازت دے دو، اس محبوب کو دیکھ لوں، اس محبوب کی زیارت کر لوں جو میرا بھی محبوب ہے۔ اماں وہ رب کا بھی محبوب ہے، جگ کا بھی محبوب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تڑپا، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے۔ ماں نے اجازت تو دی مگر شرط لگا کے دی۔ ماں نے کہا بیٹا جانا اور جلدی واپس آنا، رکنا نہیں۔ اجازت ہے لیکن رکنا نہیں۔ دیوانہ چلا، جھوم رہا تھا، آج عشق اپنی معراج کو چلا ہے۔ دیوانہ جھومتے جھومتے مدینہ جا رہا تھا، روتے روتے تڑپتے تڑپتے مدینہ جا رہا تھا، دل میں ہزاروں خواہشیں ارمان، آقا کو دیکھوں گا، آقا کا دیدار کروں گا، مصطفیٰ جان رحمت کا بددعا والا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، نبی کی زلفوں کے جو کنڈل ہیں ان کی زیارت ہوگی، واللیل والی زلفوں کے کنڈلوں کی زیارت ہوگی، مازاغ والی آنکھوں کی زیارت ہوگی۔ دیوانہ چلا، علم نشرح لک صدرک والے سینے کی زیارت ہوگی۔ دیوانہ مچلتا مچلتا جا رہا ہے، دیوانہ آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہے۔ جب مدینہ قریب آ گیا، دیوانہ اپنے پیروں سے چپل نکالتا ہے، مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر، مدینے کی گلیوں میں دیوانہ چل رہا ہے، روتے روتے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ دیوانہ جیسے میرے مصطفیٰ کے روضہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری مسجد مسجد نبوی شریف حجرہ مصطفیٰ کے قریب گیا، حجرہ عائشہ کے قریب گیا، دیوانے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آواز کس کی آئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا ماں میں یمن کا ایک فقیر نبی سے ملنے آیا ہوں۔ کوئی نام نہیں بتایا، کوئی پہچان نہیں بتائی کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، نہیں، بلکہ عاشق نے بتا دیا عاشق کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، وہ در یار کا فقیر ہوتا ہے۔ کہتا ہے امی بس اتنی سی پہچان ہے میری کہ میں در یار کا فقیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ ابھی آقا نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ دیوانہ تڑپ کے رہ گیا، رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ
تم ذرا انتظار کر لو۔ دیوانہ بولا نہیں اماں انتظار نہیں کر سکتا، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں جانا ہوگا۔ دیوانہ یوں ہی واپس چلا گیا۔ کبھی ملاقات کا موقع تو نہیں ملا، مگر میرے مصطفیٰ نے خیر التابعین کا خطاب عطا فرما دیا اور اویس کی عظمتوں کا یوں اعلان کیا۔ آقا نے اپنا جبہ علی کو دیا، عمر فاروق اعظم کو، دونوں کو بھیجا۔ حضور نے فرمایا جاؤ دونوں جاؤ، میرے یار کے پاس جاؤ، میرے غلام کے پاس جاؤ، میرے اویس کے پاس جاؤ، یہ میرا جبہ اویس کو دینا اور کہنا اویس اس جبے کو پہن کر ذرا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما، سبحان اللہ، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ حضرت علی چلے، حضرت عمر چلے، مگر کہنے لگے آقا ہم جا تو رہے ہیں، ذرا نشانی تو بتا دیجئے۔ آقا چاہتے تو نشانی بتاتے، قبیلے کا نام بتاتے، علاقے کا نام بتاتے، باپ کا نام بتاتے، سب کچھ بتاتے، لیکن آقا نے یہ نشانیاں نہیں بتائیں، بلکہ آقا نے فرمایا اے تم میرے دیوانے کو دیکھنے جا رہے ہو، میرے غلام کو دیکھنے جا رہے ہو تو سنو میرے غلام کی نشانی اور علامت یہ ہے۔ آقا نے فرمایا بال میرے دیوانے کے گھنگرالے ہوں گے، اس کے چہرے پہ میرے عشق کی چمک ہوگی۔ آقا نے فرمایا ایک بڑی نشانی ہے، اس کے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک سفید داغ کا نشان ہوگا۔ یہ نشانیاں دیکھنا تو سمجھ جانا وہ میرا دیوانہ اویس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دونوں حضرات پہنچے اور دونوں نے پہنچ کر حضرت اویس قرنی کا پتہ لگایا۔ الغرض حضرت اویس قرنی کو تلاش کیا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ماں کو کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بٹھایا ہے حضرت، اور یہ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ حضرت علی حضرت عمر گئے، انہوں نے جا کر سلام کیا، ادھر نماز انہوں نے مکمل کی، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، ادھر اویس قرنی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا علی یا عمر۔ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا، حضرت علی نے دیکھا اویس تم ہمیں جانتے ہو، ہمارا نام بھی پتا ہے، کیا تم کو پتا تھا ہمارے کا؟ پتا تو نہیں تھا، کیسے پتا لگا؟ کہا جس نبی نے تمہیں میرے پاس تک بھیجا ہے اسی نبی کا پیار میرے سینے میں ہے، تو اللہ نے اسی عشق کی بدولت اتنا تو مجھے نواز ہی دیا کہ تمہیں آقا نے بھیجا، نام بھی مجھے پتا لگ گئے۔ انہوں نے کہا جبہ نکال کے، اویس یہ جبہ آقا نے بھیجا۔ ہائے ہائے اتنا سنا نہ دیوانہ، ہاتھ میں پکڑا، جسم کانپنے لگا، دیوانہ مچل گیا، بے قرار ہو گیا، تڑپ گیا دیوانہ، آنکھیں بھیگ گئی۔ اپنی ماں کے قریب آ کے کہتے ہیں امی میں تیری خدمت کی وجہ سے کبھی آقا کی بارگاہ میں تو نہیں جا سکا، مگر میرے حضور نے مجھ پہ کرم فرما دیا، امی میرا عشق آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دیکھو نا میرے آقا نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میرے محبوب نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میرے ماہی نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت اویس قرنی رو رہے ہیں اور ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں واہ میرا مقدر یا اللہ، میرا عشق رنگ لایا، میرے محبوب نے مجھے مدینے میں یاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا اس کو پہن کر دعا کر دو۔ کہتے ہیں میری کیا مجال، میں غلام، آقا کا جبہ کا نہیں حضور کا حکم ہے، کا حضور کا حکم ہے، الامر فوق الادب کے تحت۔ حضرت اویس نے کہا کہ حضور عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو مجال کیا میری کہ میں اسے پہنتا، میں زندگی بھر سینے سے لگا کے رکھتا، مرتا تو اپنی قبر میں بھی اسے سینے پہ رکھ کے سوتا۔ پہنا، دعا کی یا اللہ میری دعا کو قبول کر، میری اوقات کچھ نہیں، میری بساط حیثیت کچھ نہیں۔ عرض کرنے لگے مولا اویس کی کوئی اوقات نہیں، اویس کی کوئی بساط نہیں یا اللہ، مگر دعا ہے نبی کی امت کے لیے، اس لیے کہ حکم اسی نے دیا ہے جس کی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یا اللہ میری زبان کو نہ دیکھ، یہ نبی کا جبہ ہے، یہ نبی کا لباس ہے، عرض کرتے مولا اس نبی کے جبے کے صدقے میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔
یہ عشق ہے میرے عزیزو، عشق آقا سے کیا اور ہم جیسے گنہگاروں کا بھی کام بن گیا۔ ہمارے لیے بھی آقا نے دعا کروا دی، عاشق بنو نبی کے سچے، عشق کرو آقا سے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، اور ایک عارف جب بولا، عارف کا کلام یوں، عارف نے دل کی تمام تر گہرائیوں سے کہا اور دل کا درد تھا وہ اشعار میں پیش کیا کہ عارف نے پھر کیا کہا، دیوانے نے کیا کہا، عاشق مصطفیٰ نے کیا کہا، عشق کی گہرائیوں میں ڈوب کر کہا، کہنے لگا محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا، ہمارا عقدہ مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا، چڑھا جاتے ہیں وہ دو پھول یہ ان کی عنایت ہے، مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ نبی کے غلام بنو تو جہاں میں عزت ملے گی۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول کرے، ہماری گفتگو کو قبول فرمائے، پروردگار سب کو نبی کی سچی غلامی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمران بھائی آپ کو میری طرف سے اجازت، شعر میرے ساتھ نسیم الدین صاحب سنبل سے ہیں، بڑی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، ان کا ذوق ہے، اپنا یوں تو کام کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، مگر بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، میں ان کی نعت کبھی کبھی سنتا ہوں تو ماشاءاللہ اب یہ سنبل سے میرے ساتھ، ان کا ذوق ہے، حالانکہ اپنا کام ہے، اپنا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا چلو آئے میرے ساتھ اتنی دور سے، آپ حضرات بھی ایک بار ان کا کلام سنیں، 3 شعر انشاءاللہ نعت پاک کے، پھر زحمت تمام سلام ہوگا۔ نسیم بھائی بس آئیے اور